الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، عید الفطر یا بڑی عید عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو خوب عید مبارک کہا جاتا ہے، اور اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک اور دیگر ذرائع سے خوب اس کے میسیج لکھ کر ارسال کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس طرح عید مبارک کہنا لکھنا یہ درست ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا، کیا وہ بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے یا نہیں۔ اور تیسری اہم چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کے جواب میں خیر مبارک کہنا یہ درست ہے یا نہیں، صحیح طریقہ کار جواب دینے کا کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں، اور میری گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اہم مسائل سے آپ کو آگاہی ہوتی رہے۔ بہرحال صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن بصر، عبد الرحمن بن عائذ، جبیر بن نفیر، خالد بن معدان وغیرہ حضرات سے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ عیدین کے موقع پر ایک دوسرے سے جب ملتے تو تقبل اللہ منا و منکم کہتے تھے۔ اسی طرح تابعین میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی حضرت ادم رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ لوگ انہیں تقبل اللہ منا و منکا یا امیر المؤمنین کہا کرتے تھے، اور وہ بھی اس کا جواب دیتے تھے اور اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کی مبارکبادی صحابہ کرام سے ثابت ہے اور یہ درست ہے، اس لیے ہمیں بھی اسی کو اپنانا چاہیے، اور عیدین کے موقع پر انہی الفاظ کو اختیار کر کے ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکا یا و منکم کہنا چاہیے۔ بلکہ اس سلسلے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت موجود ہے جو میں آگے چل کر ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان الفاظ کی بجائے عید مبارک کہا جائے یا لکھا جائے، یہ اس کے علاوہ مبارکبادی کے لیے عرف عادت کے مطابق کوئی بھی اور جملہ جس میں مبارکبادی، محبت کا، الفت کا اظہار ہو، مفہوم ہو، تو اسے اس موقع پر ایک دوسرے سے اگر کہا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ علامہ طحطاوی اور علامہ شامی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شام اور مصر کے علاقوں میں عید مبارک کہنے کا جو رواج ہے یہ بھی مشروع اور مستحب ہونے کے اندر تقبل اللہ منا و منکم کی طرح ہے کہ وہ بھی دعا ہے اور یہ بھی دعا ہے، اور اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تقبل اللہ منا و منکم میں آدمی کے روزے، تراویح، دیگر عبادات کی قبولیت کی دعا ہے، اور عید مبارک کے اندر برکت کی دعا کی گئی ہے کہ یہ عید کا دن، عبادت کا دن تمہارے لیے مبارک ہو، برکت ہو۔ اب آخری اور اہم بات کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے کسی لفظ کے ذریعے سے مبارکباد دے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ تو دیکھیں، تقبل اللہ منا و منکم اگر کوئی کہے تو اس کے جواب میں تو یہی الفاظ کہے جائیں گے، یا پھر آمین کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے، تو ہم بھی جواب میں یہی کہیں گے۔ چنانچہ ایک روایت جس کا میں نے اوپر بھی حوالہ دیا، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہے، فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے آپ سے کہا تقبل اللہ منا و منکا، تو جواب میں آپ نے بھی فرمایا نعم تقبل اللہ منا و منکا، کہ میں نے جب یہ الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ میری طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی، ہم سب کی طرف سے یہ اعمال قبول کرے۔ اور عید مبارک اگر کہا جائے تو دیکھیں یہ بارک اللہ لک کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بابرکت کرے، تو یہ بھی دعا ہے۔ تو لہذا اس کے جواب میں بھی یا تو یہی الفاظ دہرائے جائیں عید مبارک، یا عربی کے اندر بارک اللہ لک ایضاً، اور یا پھر آمین کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی اسے بابرکت کرے، کیونکہ آمین کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ دے۔ اس لیے جواب میں جو خیر مبارک کا لفظ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ درست نہیں، کیونکہ خیر مبارک کا کوئی معنی نہیں بنتا۔
وہ دعا دے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دن بابرکت کرے، اور وہ آگے کہے خیر مبارک، اچھا مبارک، تو یہ کوئی صحیح معنی عربی کے لحاظ سے بھی نہیں بیٹھتا۔ اس لیے اپنی اصلاح کرتے ہوئے اس کی بجائے وہی جو میں نے تفصیل بتائی، آمین یا بارک اللہ لک یا پھر عید مبارک کے الفاظ ہی بولنے چاہیے۔ اور اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ ان کی بجائے تقبل اللہ منا و منکم یا و منکا، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ الفاظ رائج کیے جائیں، عام کیے جائیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ شکریہ، والسلام۔